اس میں جو بہت سارے لوگ جو ہے وہ نوٹری پبلک والوں کے پاس جو اسٹامپ وغیرہ لکھتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں طلاق بنوانے کے لیے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ ان کے پاس تو آپ طلاق کے کاغذ بنوانے کے لیے جائیں ہی نہیں، بھول کر بھی نہ جائیں، کیونکہ یہ ان کے پاس ایک میٹر تیار رکھا ہوتا ہے، اس میں نام تبدیل کرتے ہیں، آپ کا نام لکھ دیتے ہیں، اور وہ میٹر وہ زہر کی پڑیا ہوتی ہے، 3 طلاقوں والا ہوتا ہے. ہاں ایک تو یہ کہ آپ خود سے بنوا رہے ہیں تو وہ آپ نے جو اس کو بتائیں گے تو وہ لکھے گا، لیکن بہت سارے لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ یار ہمیں تو قانونی پہلو پتہ نہیں ہے، تو وہ اس کے پاس چلے گئے کہ جی مجھے طلاق کا کاغذ بنا کر دے دیں، اور اس نے وہ زہر کی پڑیا اس کو بنا کر دے دی اور اس نے اس کے اوپر سائن کر دیے، تو اس میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں، اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں اگر کوئی آپ کا عزیز مبتلا ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو اب آپ سن رہے ہیں ساری چیزوں کی نزاکت کو، تو آپ نے روکنا ہے، بھائی رک جائیں. کہ اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا گوشت والے کے پاس جائیں گے علاج کے لیے؟ تو بولیں گے بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے، کسی مفتی صاحب سے پوچھیں. ٹھیک ہے، اس نے تو پیسے کمانے ہوتے ہیں، یعنی کہ طلاق بھی وہ ایسی دلواتا ہے کہ جس کی کوئی اور پیسے بھی لے لیتا ہے، اور ہماری عقل یعنی کہ ایسی ماری جاتی ہے کہ ہم پیسے دے کر طلاق بھی دے دیتے ہیں لوگ اور پیسے بھی دے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ تحریر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تحریر خود سے لکھی ہے، لکھ کر رکھ دی ہے تو واقع ہو جائے گی، اور اس کو بولا کہ اتنی طلاقیں لکھ دے، اس نے لکھ دی، واقع ہو جائے گی، اور اس نے میٹر بنا دیا اور اس نے اس کو پڑھ لیا اور اس کے اوپر سائن کر دیے، ہو جائیں گی جتنی واقع ہو جائیں گی. لیکن اگر اس کو طلاق لکھنے کا بولنا ہی یہ طلاق ہے، کسی کو طلاق لکھنے کا بولنا ہی طلاق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، تحریر سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. لہٰذا جو ہے وہ تحریر اگر لکھنی ہے تو کسی ذی شعور عالم سے، کسی مفتی سے، یا کسی ذی شعور جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، اس سے مشورہ اس طور پر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ذی شعور ہوگا تو وہ آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کا ہی بولے گا، خود سے مشورہ نہیں دے گا، اور نہ ہی